ایک محبت اور سی کبھی کبھی شام اس طرح ڈلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو۔ سرمائی جھیلروں سے ڈھلے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بعد بہت دیر بھی فلک پر دکھتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمائی اجالا بکھیرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام۔ بارش کے بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیفے فراق کے آدھے جلے اور آدھے بجھے نیو سائن کی رزد کا عکس وقفے وقفے سے ابھر رہا تھا۔ کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یا شاید انسان ہمیشہ سے طے شدہ اجسام کی ترکیب و ترتیب بدلنے کا خواہش مند رہا ہے، تبھی وہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہارتا ہے۔ کبھی فراق کو کبھی کیفے فراق تھا۔ آج بھی ہمارے محلے کے بیرونی سڑک کے چوراہے کے بائیں کونے پر اس لٹے پٹے عاشق کی طرح خاموش استیا تھا، جیسے مدتوں پہلے سے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ لیکن انتظار تو عاشق کی شریعت ہے، سو محبوب کی واپس بلا کب شریعت عاشقی ٹھہرے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے کیفے فراق اور اس کے اکلوتے پروپرائٹر چچا فراق کو بھی اسی حالت میں پایا تھا۔ مفصل کی گردش دونوں کی خشتگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی۔ کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنے آخری عشق میں ناکام کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر آباد کہہ کر یا ریسٹورینٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبعی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراق رکھا تھا۔ لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریسٹورینٹ کے بورڈ کے ساتھ نہ دے سکا اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراق کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک زمانے میں یہاں کے ہاف سیٹ چائے کا شہر دور دور تک تھا۔